سنت سے زیادہ علماء اور ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، تو اس محفل پاک کے اندر مختصر سے وقت کے اندر اپنی حاضری پیش کرنا اپنی جو ہے نجات کا ذریعہ اور سبب سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ بلا تمہید یعنی کہ 10 منٹ ہیں اور جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے میں نے اپنی گفتگو جو ہے کمپلیٹ کرنی ہے، لیکن آپ سے بھی گزارش ہے کہ ادھر کوئی آ رہا ہے اسے آنے دے، ادھر کوئی آ رہا ہے آنے دے، جو مائک پر آیا ہوا ہے آپ اس کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں، اور آپ کی توجہ بھی اگر حاصل نہیں ہوگی تو گفتگو کرنے والا اس طریقے سے گفتگو نہیں کر سکے گا جو حق ہے گفتگو کرنے کا۔ آپ ہماتن ادھر متوجہ ہوں، جو بھی آئے گا وہاں سے ہوتا ہوا سٹیج پر آئے گا، آپ دیدار کر لینا، اس کا زیارت کر لینا۔ اب جو ہے کیونکہ ذکر ہو رہا ہے محمد و آل محمد کا، زبان سلامت ہے تو کہیں سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا نبیوں کے امام رسولوں کے تاجدار جناب امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، اور دربار رسالت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض یعنی کہ لگے ہوئے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان صحابہ میں سے یہ بات چھڑ گئی، انہوں نے آپس میں دوسروں سے سوال یہ کیا کہ تجھے قرآن کی آیت کون سی پسند ہے؟ کسی صحابی نے کہا مجھے سورہ اخلاص پسند ہے، دوسرے سے پوچھا گیا تجھے کون سی سورت پسند ہے؟ ویسے تو ہے سارا اللہ کا قرآن، لیکن تو کس آیت کو پسند کرتا ہے؟ کسی نے کہا مجھے سورہ ملک کی تلاوت پسند ہے، کسی سے پوچھا گیا تو بتا تو کس جو ہے قرآن کی آیت کو پسند کرتا ہے؟ کسی نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں قرآن کی اس آیت سے پیار کرتا ہوں۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مجمع میں جب یہ بات چلی، مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کیا کہ ہمیں قرآن کی یہ آیت پسند ہے، کسی صحابی نے کہا قرآن کی یہ آیت پسند ہے جس میں اللہ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا۔ کرتے کرتے سوال کرنے والے نے مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر سوال کیا، او شہر مصطفیٰ کے دروازے، اے علی شیر خدا آپ بھی بتائیں نا، صحابہ نے اپنی پسندیں بتا دی ہیں کہ ہمیں کیا پسند ہے، اے علی شیر خدا آپ بھی بتائیں آپ کو قرآن کریم کی کون سی آیت پسند ہے؟ کون علی؟ وہ علی جس کے بارے میں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم والی البابا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے جس کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمت والی بابا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کون علی؟ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے، آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے۔ وہ علی اس کا علم میں آپ کو ایک جھلک بتاؤں تو صحیح کہ مولا علی شیر خدا کے علم کی جھلک کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمار یاسر وہ صحابی ہیں کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے کئی مولویوں کو نام سنتے ہوئے پیٹ میں مڑوڑ شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہم تو سارے صحابہ کو ماننے والے ہیں، چاہے وہ جہجہ غفاری ہو، چاہے ہمارے یاسر ہو، چاہے موسیٰ اشری ہو یا سعد بن وقاص ہو یا جتنے بھی صحابہ ہیں، ہم سارے صحابہ کا عدل کرنے والے ہیں۔ میں گفتگو کو یعنی کہ کم وقت کے اندر آپ کو زیادہ مواد دینا چاہتا ہوں، اس لیے یعنی کہ بغیر ترتیب کے میں نے گفتگو شروع کر دی ہے۔ وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام جا رہے ہیں، راستے میں ہمارے یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں۔ ہمارے یاسر کی نظر پڑی ایک پہاڑی کے اوپر، جیسے ہی نظر پڑی تو انہوں نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، اللہ بڑا بڑا ہے جس کے لیے تمام حمدیں ہیں، تمام ثنائیں ہیں۔ جیسے ہی ہمارے یاسر نے اللہ کی تعریف بیان کی، مولا علی شیر خدا ادھر متوجہ ہوئے، پوچھا ہمارے یاسر اللہ کی حمد ویسے تو بیان کرنی چاہیے لیکن اچانک اللہ کی حمد کیوں بیان کر رہے ہیں؟
اچانک اللہ کی حمد کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ہمارے یاسر کہتے ہیں اللہ کی حمد اس لیے بیان کی ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. جیسے ہی ہمارے یاسر نے یہ الفاظ کہے کہ اللہ کی شان ہے جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے، علی شیر خدا مشکل کشا مسکرائے، مسکرا کر کہا ہمارے یاسر اللہ کی شان کے لیے، اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے باقی دلیلیں بھی موجود ہیں. اس موقع پر تو اللہ کی شان بیان کی بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں تجھے بتاتا ہوں ہمارے یاسر تیرے ساتھ یہ تیرا بھائی جو موجود ہے ان چونٹیوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے، ان میں سے کتنی نر ہیں کتنی مادہ ہیں وہ بھی جانتا ہے. علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ علم، سلونی سلونی کا نعرہ لگانے والا وہ علی شیر خدا ایک منافق مجمع کے اندر کھڑا ہو گیا. کہا علی آپ ہر تقریر کے اندر، ہر خطاب کے اندر، ہر درس کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں لوگوں مجھ سے پوچھو میں دیکھ دیکھ کے بتاؤں گا. آپ کی طرف سے جو ہے قسطوں پر نہیں، ایڈوانس سبحان اللہ نہیں چاہیے. جنہ دا واٹس اپ بنے بے شک میں واٹس اپ کر چھوڑ، جنہ دا واٹس اپ نہیں بنے او محبت نہ لاہو سبحان اللہ. علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کر دیا منافق نے. کہنے لگا علی آپ کا یہ اعلان ہے مجھ سے جو سوال کرو گے دیکھ دیکھ کر جواب دوں گا. اے علی میرا سوال یہ ہے کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ بھی علی تھے نا، انہوں نے نہیں کہا داڑھی میں خارش نہیں کی، شلوار کو نہیں اوپر نیچے کیا، انہوں نے نہیں کہا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا میں نے کسی کو ٹائم دیا میں نے اس سے بھی ملنا نہیں. علی مولا مشکل کشا مسکرائے. اولاد علی بیٹھے ہیں یار آپ بھی مسکرا کے گئے سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا مشکل کشا مسکرائے. مسکرا کر شیر خدا مشکل کشا نے کہا علی اس وقت تک اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا. اس وقت تک اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتا جب تک پروردگار کریم کا دیدار نہیں کر سکتا. اس علی شیر خدا مشکل